ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور حاضرین، میں آپ کا میزبان دانیل کریم۔ سامعین اور حاضرین، آپ سب کو سب سے پہلے شب معراج کی بابرکت رات مبارک ہو۔ سامعین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت رات کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری اکرام سیفی صاحب۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میسر کیا، اور میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں قاری اکرام سیفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دوبارہ آوت ہے، دولات کا صحرا سر صحبت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ سامعین و ناظرین، آج 27ویں شب ہے اس ماہ مقدس رجب المرجب کی۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ممتاز معجزہ عطا فرمایا۔ ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو 3000 سے زائد معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان 3000 معجزات میں سے سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو ہے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اور دوسرا بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سامعین محترم، معراج کا معجزہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوا، اور اس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے، تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک نہ رہے اس معجزے کے اندر۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس مبارک معجزہ معراج کو، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیوں کو دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، معجزہ نام ہی ایسی چیز کا ہے کہ جو عقل میں نہ آ سکے، ہر وہ کام جو عقل میں نہ آ سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ذکر اہل مکہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروائی ہے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے معراج کروائی ہے، تو چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں آپ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک چلے گئے اور اس کے بعد عرش تک اور پھر لامکان تک چلے گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کا رد فرما دیا رب تعالیٰ نے سبحان الذی کہا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ صاحب، سبحان الذی، یعنی رب تعالیٰ خود اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی تصدیق فرمائی گویا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے یعنی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس نے سیر کروائی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ان مخالفین کا، ان رد کرنے والوں کا رد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو خود بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، یہاں اس واقعے میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس واقعے معراج میں عقل کو کوئی قرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، صرف قرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں، خود جہد کو لانے اسے بتائے کدھر گئے تھے۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو عشق والوں کی بات ہے، عشق والے ہی اس واقعے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام لامکان تک پہنچ گئے تو پھر تو آسمانوں اور عرش جو ہے وہ بھی سوچنے لگ گیا کہ حضور کدھر گئے تھے، تو وہاں پر تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے جہاں تک حضور علیہ السلام کی رسائی ہے، تو لہٰذا عقل کو اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے، عظیم الشان رات ہے، جس رات کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے صرف ایک تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ جو ہے وہ بھی سیاہ ہو گیا اور حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ یعنی ایک تجلی جو ہے وہ بھی برداشت نہ کر سکے، وہ بھی نبی ہے، اور چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے محبوب نبی اور سید الانبیاء بنایا ہے، تو آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بلوایا اور خود اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو اس رات کی فضیلت کے متعلق دانیال صاحب فرما رہے تھے، تو اس رات کی فضیلت کے متعلق اگر میں بیان کرتا چلوں تو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رجب کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو شخص اس رات کی عبادت کرے اور پھر 27ویں کا روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 60 دن کے روزے لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات کے اندر کوئی شخص 12 نوافل ایسے ادا کرے کہ وہ ایک ہی سلام پھیرے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے اتحیات پڑھے اور مکمل پڑھے، سلام نہ پھیرے، پھر کھڑا ہو جائے
اسی طرح دو دو کر کے پورے 12 رکعت پڑھ کے اس کے بعد اگر وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے بعد وہ 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے اور 100 بار استغفر اللہ یعنی استغفار کرے اور 100 بار حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر دعائیں قبول فرما لیتا ہے سوائے اس دعا کے جو اس نے کسی گناہ کے لیے کی ہو. تو گناہ کے لیے تو دعا نہیں ہوتی, گناہ سے تو ہمیشہ بچا جاتا ہے, گناہ سے تو ہمیشہ استغفار کیا جاتا ہے یا ایسی دعا کی جاتی ہے کہ مولا ہمیں گناہوں سے بچا. تو ہمیشہ دعا جو ہے وہ نیکی کے لیے کی جاتی ہے. تو ہر دعا جو ہے جو بھی اس کے دل کے اندر ہوگی وہ اس کی قبول ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے. عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر مکین ہیں مولا سب کی خیر فرمائے. الہ العالمین, آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور اب مجھے اور قاری صاحب کو اجازت دے دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب